बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 5 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रायमा सलीम और आपको खुशामदीद कहती हूं रमज़ानुल मुबारक की खसूसी ट्रांसमिशन में, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास किस्म की गेस्ट जिनका नाम है खानम सईदा तैयबा बुखारी साहिबा। आप मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, इसके अलावा इनका बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है जो देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह की पर्सनैलिटी हमारे साथ यहाँ पर हमारे चैनल पर हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपके लिए, आप सबकी फलाह के लिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये लेक्चरार भी हैं और ज़्यादातर नौजवान नस्ल आपको शौक से देखती है और फॉलो भी करती है। इंशाल्लाह हम लोग भी इन्हें फॉलो करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बुखारी रिलीफ फाउंडेशन की CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं और सैलाब और ज़लज़ले के दिनों में काम करती हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग इनसे बात करना चाहेंगे, लेकिन अभी हम लोग इनसे बात करेंगे अफ़्व दरगुज़र और लैलतुल क़द्र के हवाले से। कुछ इंट्रोडक्शन इनका ये खुद भी करवा देंगी और इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे और आगे भी क्या आपके रोजे कैसे गुजरेंगे? करीमी है, उसका लुत्फ़ करम है कि एक बार ज़िंदगी में फिर उसने ये मौका फराहम किया कि हम ज़ियाफ़त इलाही के इस महीने में दस्तरख़ाने इलाही पर वारिद हो सकें और उसकी रहमतों को समझ सकें। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं अफ़्व दरगुज़र, इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन दीजिएगा इस बात का कि अफ़्व दरगुज़र है क्या, क्योंकि लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक होते हैं इस हवाले से, वो आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा। अपने टॉलरेंस लेवल को बढ़ा लेना, इस हद तक बढ़ा लेना, बर्दाश्त को, ज़ब्त को, तहम्मुल को, सब्र को, कि कोई आपके साथ कितनी भी ज़्यादती करे, अगरचे कुरान करीम ने ये इरशाद फरमा दिया कि जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, कि जो तुम्हारे साथ बुराई करता है, बुरा सलूक करता है, जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, उसके साथ वैसी ही बुराई है बदले में, लेकिन फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह, लेकिन अगर कोई खुदा की खातिर उसको मुआफ़ कर दे तो उसका अज्र खालिक कायनात के ज़िम्मे है और खुदावंद मुताल जुल्म तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। और कुरान करीम में एक और मकाम पे इरशाद फरमाता, ला तस्तविल हसना वला सय्या, बुराई और अच्छाई कभी बराबर नहीं हो सकती। लिहाजा अगर कुरान करीम दावा करता है कि तुम बुराई का जवाब अच्छाई से दोगे, जैसा कि एक मकाम पे आतिब अखाका बिल एहसान इलै वर्दुद शर्रहु बिल इनआम अलैहि, अपने मुसलमान भाई या कोई भी इंसानी रिश्ते के एतबार से तुम्हारा भाई है जो अगर मुसलमान नहीं भी है, उसने तुम्हारे साथ बुराई की तो आतिब अखाका बिल एहसान इलै, उसे पनिश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि तुम उसे कोई तोहफा दो, कोई हदिया दो और उसके शर को अच्छाई के साथ लौटा दो। तो कुरान करीम कहता है कि फ़इज़ल्लज़ी बैनहु व बैनका अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, अगर तुम कुरानी नुस्खे पर अमल पैरा हो जाओगे, इस रेसिपी को अमल में लाओगे, तो वो जो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन था वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। सही। अच्छा, फजीलत के हवाले से बात करना चाहूँगी मैं आपसे कि कुरान करीम में और हदीस मुबारका में किसी को माफ़ करने की कितनी फजीलत है? कुरान करीम और हदीस मुबारका में खालिक कायनात ने साथ साथ कुरान करीम में जो बयान किया और उलमाए तफसीर ने उसकी तफसीर में जो आइम्मा हुदा और पैगम्बरान इलाही के अहादीस बयान की हैं कि हदीस में है कि क़ाला मूसा या रब्बि अय्यु इबादिका अअज़्ज़ु अलैक फ़क़ाला अल्लज़ी इज़ा क़दरा अफ़ा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे मुनाजात करते हुए बारगाह खुदाबंदी में सवाल किया कि परवरदिगार तेरी बारगाह में अय्यु इबादिका अअज़्ज़ु अलैक, अय्यु इबादिका अहब्बु इलैक, कौन सा बंदा है जो सबसे ज़्यादा इज्जत रखता है, तेरी निगाह में मुकर्रम है, पसंदीदा है, मुअज़्ज़म है, तू उसको पसंद करता है। तो बारगाह हक से खिताब आया अल्लज़ी इज़ा क़दरा अफ़ा, वो बंदा जिसके पास जब ताकत आ जाए इंतकाम लेने की तो वो अपने मुजरिम को मुआफ़ कर दे, मुझे वो पसंद है। और एक मकाम पे फरमा औलन नास बिल अफ़्व अक़दरुहुम अलल उक़ूबा, सबसे ज़्यादा हक उसका बनता है मुआफ़ कर देने का जो सबसे ज़्यादा शदीद इंतकाम लेने की ताकत और कुदरत रखता हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास कुदरत इंतकाम नहीं है, आप किसी से रिवेंज ले नहीं सकते, आप प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, आप रिएक्ट कर नहीं सकते, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, तो सब्र के सिवा क्या करेंगे? तो वो सब्र तो मजबूरन करना पड़ रहा है। इस्लाम कह रहा है कि आप सब्र करें, आपकी ये कैफियत सब्र इजबारी ना हो, इख्तियारी हो, यानी आपके पास इंतकाम लेने के वसाइल भी मौजूद हों, कुदरत व ताकत भी मुहैया हो,
پھر اگر اس کے باوجود آپ اپنے دشمن کو معاف کریں گے تو العفو عند القدرت من سنن المرسلین والمتقین، قدرت و طاقت کے ساتھ معاف کر دینا یہ عام روش نہیں، یہ انبیاء اعظام الہی کی روش ہے، یہ پاک نیک اللہ کے خالص بندوں، خاصان خدا، نمائندگان الہی، اولیاء اللہ، اس کے برگزیدہ منتخب پسندیدہ چنے ہوئے افراد کی یہ راہ و روش ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ان کے لبوں میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر وہ کلمہ دعا ان کے لبوں پر مچل جائے تو وہ کائنات کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، ان کے اندر طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ ایک انگلی کا اشارہ کریں تو پوری کائنات کو تہو بالا کر دیں، لیکن وہ اپنی اس طاقت سے استفادہ نہیں کرتے، بلکہ صاحب نہج البلاغہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق کہ اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، جب تم اپنے دشمن پر کامل غلبہ پالو، مسلط ہو جاؤ، تسلط پالو، جب اس پر قابو حاصل کر لو تو اس وقت اس کو معاف کر دینا یہ تمہاری طاقت کا شکرانہ ہے بارگاہ خدا بندی میں، کیونکہ خدا کو تو تم سے کوئی اور شکر کس انداز سے چاہیے، خالق کائنات کو تم سے پیسہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، اس کو تمہارے وسائل زندگی نہیں چاہیے، اسے تمہارے مکان میں آ کے نہیں رہنا، اسے لباس نہیں پہننا، اسے کھانا نہیں، یطعم ولا یطعم، خالق کائنات وہ ہے جو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پہناتا ہے، اسے خود ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، الخلق ایال اللہ، یہ انسانیت یہ اس کا خاندان ہے، یہ اس کی فیملی ہے، یہ مخلوق اس کا کنبہ ہے، تو احبہم انفعہم لایالہ، خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو اس کے اس کنبے اور فیملی کے لیے زیادہ شفیق ہو، مہربان ہو، ان کے ساتھ زیادہ نرمی اور ملائمت سے پیش آئے، ان کا خیال رکھے، ان کی مشکلات کو برطرف کرے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ اور قرآن کریم میں کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا کہ وَلْتَعْفُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان لوگوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور معافی سے بھی بالاتر روش کو اپنائیں، یعنی ناگواری کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ معاف کر دیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تمہاری لاکھوں اربوں برائیوں کو معاف کر دے؟ تو تم انسانوں کی غلطیوں سے صرف نظر کرو، غمز نظر کرو، تم ان کی خطاؤں کو معاف کر دو، خالق کائنات تمہاری ہزاروں خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ دراصل ایک ڈیل ہے، یہ ایک معاملہ ہے ہمارا خالق کائنات کے ساتھ کہ ہم کسی پست گھٹیا چھوٹے کمینے انسان کو معاف کرتے ہیں، اس کے بدلے میں الحمدللہ علی عفوہ بعد قدرت، حمد ہے اس خدا کی جو اتنی قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، والحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ، وہ ہماری خطاؤں پر عالم ہونے کے باوجود، ایسا عالم ہونے کے باوجود کہ جو انسان چھپ کے بھی عمل انجام دیتا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں کے رازوں تک سے وہ آگاہ ہے، یا من یحول بین المرء وقلبہ، تمہارے اور تمہارے تخیلات کے درمیان حائل ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ تم سے قریب ہے، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل انجام دو گے اس کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ معاف کر دیتا، والحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ، اس کے حلم پر، اس کی برداشت پر، اس کی بردباری پر حیرت ہے کہ اتنا علم رکھنے کے باوجود کہ کوئی بات اس سے چھپائی نہیں جا سکتی، مخفی نہیں کی جا سکتی، اس کے باوجود وہ تمہیں معاف کر دیتا۔ تو زندگی کے آداب کو سیکھو کہ اس ولی نعمت نے، اس منعم حقیقی نے، اس سرپرست نے، اس خالق و مالک نے جس کی شان یہ ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، پوری کائنات کی بادشاہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس مالک کائنات نے جو پوری دنیا کا مالک و مختار ہے، کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، لا یعودہ حفظہما، اس کائنات کو چلانے میں، اس نظام کائنات کو، اس کی زمام اختیار کو سنبھالنے میں اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں ہے، وہ خالق کائنات جو انہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، حی لا یموت، جو ایسا زندہ ہے کبھی مرتا نہیں ہے، یحیی و یمیت، لیکن دوسروں کو مار بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، رات سے دن کو نکالتا ہے، سے رات کو استخراج کرتا ہے، میت سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وہ خالق کائنات جس کی اتنی قدرت ہے،
وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تمہاری غلطیوں کو دیکھنے کے باوجود، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے ہم دعا میں پڑھتے ہیں کہ انت الذی سمیت نفسک بالعفو فاعف عنی، پروردگار تو نے اپنا نام ہی رکھ لیا ہے عفو، بہت 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 زیادہ معاف کرنے والا۔ اچھا سیدہ صاحبہ، بات ہو رہی ہے گناہوں کی اور کچھ معافی کی بھی آپ نے بات کی، تو مجھے یہ بتائیے گا والدین کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے کہ والدین اگر کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوئی انہیں مطلب آپ اف تک نہ کہیں، لیکن اگر سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر وہ کوئی گناہ کریں یا وہ کوئی غلط کام کریں تو ان کے لیے پھر کیا حکم ہے قرآن پاک میں؟ دیکھیے، ان کی غلطیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہر انسان کل نفس بما کسبت رہینا، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ اگر والدین کوئی غلط کام انجام دیتے ہیں، اپنے واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنی اوبلیگیشنز کو پورا نہیں کرتے ہیں، اپنی واجب نمازوں کو پرفارم نہیں کرتے ہیں ٹائملی، جو کے اندر غلطیاں ہیں، محرمات الہی کا ارتکاب کرتے ہیں، اہل گناہ ہیں، ہمیں اسلام نے یہ رائٹ نہیں دیا کہ ان کے اوپر کرٹیسائز کیا جائے، ان پر کرٹیسزم کا رائٹ نہیں ہے۔ ہاں، پیار سے، نرمی سے اگر آپ انہیں ان کے فرائض کا احساس دلائیں کہ یہ نماز واجب ہے آپ پڑھ لیں، یا یہ امور، تو وہ جو انہیں ناگوار نہ گزرے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن ان کو آپ فورس نہیں کر سکتے اور ان کے بارے میں ایسا تبصرہ نہیں کر سکتے کہ، یا یہ دل میں بھی سوچنا کہ یہ ہمارے والدین ہیں لیکن ہم ان سے زیادہ پریکٹسنگ ہیں، ہم ان سے زیادہ باعمل ہیں، ہم ان سے زیادہ دین کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ لا تقل لہما اف، خبردار، اف کیا ہے؟ اف کہنے کا تمہیں ان کی بارگاہ میں حق نہیں ہے، اور جس وقت تم والدین کی بارگاہ میں جاؤ تو وَخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ تو کتنے بھی بڑے تم عہدے پر، کتنی ہائیسٹ پوسٹ پہ پہنچ جاؤ، تم پریزیڈنٹ بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ، تمہارا کتنا پروٹوکول ہو، سارا پروٹوکول ہٹا دو، اپنی سواری سے اتر جاؤ، وَخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور انکساری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دو، اور اس انداز میں جھکے جھکے جا کے والدین کی خدمت میں پیش ہو، اور قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ تو دنیا کا منظر ہے جس میں تم والدین کے ساتھ پیش ہوگے کہ وہ کوئی تکلف محسوس نہ کریں، تمہارے علم کا بوجھ، تمہارے پروٹوکول کا بوجھ، تمہارے عہدے کا بوجھ محسوس نہ کریں، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ آ جائے اس وجہ سے کہ اولاد اب بڑے عہدے پہ پہنچ گئی، وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہے، یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ زیادہ باعمل ہے، یہ نہیں ہے، اس کو زیادہ اچھی نماز پڑھنا آتی ہے، ان کا تلفظ اتنا اچھا، ان کی پروننسیشن نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ تو دنیا میں ہے کہ تم ان کا احترام بجا لاؤ، ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی ذمہ داری بھی تم پہ ہے کہ جو ان سے غلطیاں ہو گئیں، جو مسٹیکس ہو گئیں، جو ان کے نیک اعمال ان سے مسنگ ہیں، تو خدا کی بارگاہ میں فی آنا اللیل و ادبار الصلوات، اپنی راتوں کی عبادتوں میں، اپنی نمازوں کے آخر میں جو سب سے پہلی دعا ہے وہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے والدین پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما دے، بلکہ لا تنسنی فی آنا اللیل و ادبار الصلوات، یہ دعا بھی کرو اپنی نمازوں کے بعد کہ پروردگار ماں باپ کی یاد کو میرے ذہن سے مٹنے نہ دینا، محو نہ ہونے دینا، میں جب بھی موفق ہوں، مجھے توفیق ملے، میں محراب عبادت میں جاؤں، میں مصلی عبادت پر حاضری کی سعادت سے شرف یاب اور ہمکنار ہوں، جب جب مجھے تیری یاد آئے، تیری مناجات میں کروں، تو اس یاد کے ہمراہ والدین کی یاد کو بھی رکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم نے جی